بسم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جیسا کہ ہم پڑھ رہے تھے این سی آر ٹی اردو میں سائنس کلاس سکس ختم ہو گیا بچوں، کلاس 7 کے۔ تو ایسے ہم پڑھیں گے آج 7ویں کلاس کے چیپٹر نمبر 7۔ کیا بچوں؟ 7ویں کلاس کے چیپٹر نمبر 7۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا خوش آمدید ہے اس چینل اردو ایٹ این سی آر ٹی پہ۔ اردو سے محبت کرنے والے اور اردو سمجھنے والوں کو یہ ویڈیو شیئر کریں۔ تو 7ویں سبق نمبر یہ ہے کہ موسم، آب و ہوا اور جانوروں کا آب و ہوا سے توافق۔ کیا بچوں؟ ویدر کے بارے میں پڑھیں گے، موسم کے بارے میں۔ کلائمیٹ اینڈ ایڈیپٹیشن آف اینیمل ٹو کلائمیٹ، یعنی آب و ہوا، جانوروں میں اور ہوا میں توافق کیا ہے۔ آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ کیا آپ کو وہ چیزیں یاد نہیں ہیں جو کسی ہل اسٹیشن پر جاتے وقت آپ نے پیک کرنے کے لیے کہی گئی تھی؟ جو آسمان میں بادل ہوتے ہیں تو آپ کے ماں باپ آپ پر چھتری لے جانے کے لیے زور ڈالتے ہیں۔ کیا آپ کسی خاندانی تقریب کی تیاری سے پہلے بڑے کو موسم کے بارے میں بحث کرتے سنا؟ یعنی جب ہم دیکھتے ہیں اوپر بادل چھایا ہوا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ بارش آنے والی ہے، اور اس لیے میں چھاتا لے جاتے ہیں، چھتری۔ کسی میچ کے شروعات سے پہلے اپنے ماہرین کو موسم کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا ہوگا۔ کیا آپ کو اس پر تعجب نہیں ہوا؟ کیوں؟ موسم کھیل پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے، یہ ہماری زندگی پر بھی گہرا اثر ڈالتا ہے۔ ہمارے روزمرہ کی سرگرمیاں اس دن کے موسم کے پیشن گوئی پر منحصر ہوتی ہے۔ موسم کے بارے میں ٹیلی ویژن، ریڈیو اور اخباروں کے روزانہ خبر دی جاتی ہے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے یہ موسم حقیقت ہے کیا؟ تو آئیے ہم موسم ہی کے بارے میں پڑھیں گے، جو ہمارے لیے جانکاری ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس سبق میں ہم موسم اور آب و ہوا کے بارے میں پڑھیں گے، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ مختلف قسم کے جاندار عضویں اپنی رہائش کے اعتبار سے کس طرح آب ہوا سے توافق کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم موسم کے بارے میں جانیں گے۔ شکل 1 میں موسم کے بارے میں اخبار کی رپورٹ کا ایک نمونہ دیا گیا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہر روز کی موسم رپورٹ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران درجہ حرارت یعنی گرمی، رطوبت یعنی ہوا اور بارش کے بارے میں معلوم فراہم کرتی ہے۔ اس دن موسم رہے گا یا اس کے بارے میں بھی پیشن گوئی کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رطوبت ہوا میں نمی کی مقدار ہے، یعنی جب آندھی چلتی ہے اس میں ہوا بھی تھوڑا رہتا ہے، ویسی آندھی کو رطوبت بولتے ہیں۔ تو موسم کے بارے میں ایک اخبار کی رپورٹ کا نمونہ، جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں ویدر یعنی موسم، ویدر کا مطلب موسم، ایسے ہر اخبار میں دیا جاتا ہے۔ جو گرمی، ٹھنڈے اور کتنا سورج اگے گا، بارش ہوگی کہ نہیں، وہ سب کے بارے میں، کتنے بجے کیا ٹھنڈی گرمی، سارا چیز کے بارے میں وہ خبر دی جاتی ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ ان رپورٹوں کو کون تیار کرتا ہے۔ آئیے، موسم کی رپورٹ گورنمنٹ کا محکمہ موسمیات تیار کرتا ہے۔ یہ شعبہ درجہ حرارت اور بادل وغیرہ کے بارے میں اعداد و شمار جمع کرتا ہے اور موسم کی پیشن گوئی کرتا ہے۔ تو آئیے سرگرمی 1 میں، کسی بھی اخبار سے پچھلے ہفتے کے موسم کی رپورٹ کو کاٹیے۔ اگر آپ کو گھر پر کوئی اخبار نہ ملے تو اپنے پڑوسیوں یا دوستوں سے ادھار لے کر لیجیے اور ان رپورٹوں کو اپنے نوٹ بک میں لکھ لیجیے۔ آپ موسم کی رپورٹ کسی لائبریری سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تمام تراشوں کو ایک سفید کاغذ یا چارٹ پیپر پر چپکا دیجیے، یعنی
اخبار سے آپ کو موسم کے بارے میں جو ہے وہ چپکا دینا ہے۔ تو جیسا کہ موسم کے بارے میں ایک ہفتے کے اعداد و شمار آپ کو سب لکھنا ہے، تاریخ، ایک ہفتے تک کتنا گرمی تھا، کتنا درجہ حرارت سیلسیس، کتنی گرمی تھی، کتنی ٹھنڈی تھی، کتنی رطوبت تھی، یعنی کلائمیٹ، زیادہ سے زیادہ رطوبت سب سے زیادہ کتنا تھا، بارش کتنا پرسنٹیج دکھایا گیا تھا، آپ کے اخبار جو لیے ہیں سب ایک ہفتہ کے ریکارڈ لکھنا ہے۔ کیوں ہر روز بارش نہیں ہوتی، اس لیے اس کو ہر روز درج نہیں کیا جا سکتا۔ اب موسم کے بارے میں جمع رپورٹوں سے فراہم اطلاعات کو جدول 1 میں درج کیجیے۔ پہلی لائن آپ کے صرف ایک نمونہ، تمام کالموں کو اعداد شمار کے مطابق اس چارٹ میں بھریے جو آپ نے تیار کیا۔ اب بارش کو پینے کے لیے جس آلہ کا استعمال کیا جاتا ہے، بارش کو ناپنے کے لیے جس آلہ کو استعمال کیا جاتا ہے اسے 12 پیما کہا جاتا ہے۔ 12 پیما، رین گوگ، یاد کر لیجیے بچوں، رین گوگ کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ایک پیمائشی سلنڈر ہے جس کے اوپر ایک قیف پانی جمع کرنے کے لیے لگی ہوتی ہے۔ کیا زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم درجہ حرارت، رطوبت اور بارش بھی 7 دنوں میں یکساں ہوتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم درجہ حرارت ہو سکتا ہے چند دنوں یکساں رہیں، لیکن تمام معیارات پیرامیٹر کوئی بھی 2 دن یکساں نہیں ہو سکتے، اور ایک ہفتے میں ان میں خاطر خواہ تبدیل ہو سکتی ہے۔ درجہ حرارت، رطوبت، بارش اور ہوا کی رفتار کے تعلق سے کسی علاقے کے روزمرہ کی فضائی حالت کو اس علاقے کا موسم کہتے ہیں۔ روزمرہ کی فضائی حالت کو اسے ہی موسم کہتے ہیں۔ درجہ حرارت اگر اعداد و شمار دستیاب نہ ہو تو بارش والا کالم خالی چھوڑیں۔ درجہ حرارت، رطوبت اور دیگر عوامل موسم کے عناصر کہلاتے ہیں۔ موسم کے بچوں عناصر کہلاتے ہیں، اور جو فضا میں جو ہمارے ویدر میں نظر آ رہے ہیں، گرمی ہے کہ ٹھنڈی ہے کہ ہوا زیادہ ہے کہ کم ہے، اسے موسم کہا جاتا ہے۔ اور حرارت، رطوبت، یہ سب اس کے عناصر ہیں، اس کے مین جز ہیں۔ ایک مقام کا موسم ہر دن اور ہر ہفتہ بدلتا ہے، اس لیے ہم اکثر کہتے ہیں آج موسم میں بہت رطوبت ہے، یا پچھلے ہفتہ کا موسم گرم تھا۔ موسم ایک ایسی پیچیدہ صورتحال ہے جو بہت مختصر وقفہ میں بدل جاتی ہے۔ کیا بہت مختصر وقفہ میں بدل جاتی ہے؟ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صبح میں موسم صاف ہوتا ہے، پھر اچانک نہ جانے کہاں سے بادل ظاہر ہو جاتے ہیں اور تیز بارش ہونے لگتی ہے، یا یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ ہی منٹ میں تیز بارش غائب ہو جاتی ہے اور اس کے سورج چمکدار روشنی لیتی ہے۔ آپ ایسے بہت سے تجربات سے دوچار ہوتے ہوں گے، ایسے ہی کسی تجربات کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے اور اسے اپنے دوستوں کو بتائیے۔ چونکہ موسم ایک پیچیدہ عمل ہے، اس لیے اس کے بارے میں پیشن گوئی کرنا آسان نہیں، بہت مشکل ہے، اس لیے کبھی بھی بدل سکتا ہے کچھ بھی۔ درجہ ذیل پیراگراف کو دیکھیے جو شیلانگ میگھالیہ میں 0.3 یعنی 3 اگست 2006 سے 9 اگست 2006 تک، 3 سے 6 اگست تک درمیانی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کو ظاہر کرتا ہے۔ آئیے شکل 2 میں، شیلانگ میگھالیہ جگہ ہے جو کیا 3 تاریخ سے 6 تاریخ تک، تو آئیے آپ کا یہ 3 تاریخ ہے جس میں گرمی اتنی تھی 26% بچوں، 26 سیلسیس ڈگری۔ پھر چوتھے دن یہ تھا مطلب 23 سے تھوڑا 23.5، پھر 25 تھا 5ویں دن، اور ایسے 8ویں دن کیا تھا 23، 23.5، اور 9ویں دن جو 24 سیلسیس ڈگری تھا۔ تو یہ تاریخ کے حساب سے ایسے جدول تھا، اس سے پتہ چلا کہ ہمیشہ بدلتے رہتا ہے۔ آئیے، جیسا کہ موسم کی رپورٹ سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم درجہ حرارت ہر روز درج کیا جاتا ہے، کیا
آپ کو معلوم کہ درجہ حرارت کس طرح درج کیے جاتے ہیں۔ سبق 4 میں آپ نے سیکھا ہے کہ اس کام کے لیے خاص قسم کے تھرمامیٹر ہوتے ہیں، جس کے اعظم اور اقل تھرمامیٹر کہتے ہیں، جس کو کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دن میں کسی وقت درجہ حرارت سب سے زیادہ اور کس وقت سب سے کم ہوتا ہے؟ عام طور سے دن کا سب سے زیادہ درجہ حرارت دوپہر بعد لیا جاتا ہے، جبکہ سب سے کم صبح سویرے کا ہوتا ہے۔ کیا آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم گرمی کے دوپہر میں زیادہ خستہ حال ہوتے ہیں، یعنی تھک جاتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں، جبکہ اس مقابلے میں صبح سویرے زیادہ آرام محسوس کرتے ہیں؟ یعنی اور پہلی کیا بولنا چاہتی ہے؟ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی جلدی جلدی موسم کیوں بدلتا ہے؟ شروع میں موسم کا ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ آئیے موسم کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں۔ تو موسم میں ساری تبدیلیاں سورج کی وجہ سے واقع ہوتی ہے۔ سورج بہت زیادہ درجہ حرارت والی گرم گیسوں کا بہت بڑا گولا ہے۔ گرم گیسوں کا گولا ہے بچوں سورج۔ سورج سے ہماری دوری بہت ہے، پھر بھی سورج سے نکلنے والی توانائی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ زمین پر موجود تمام گرمی اور روشنی کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے سورج توانائی کا اولین ذریعہ ہے، جس کی وجہ سے موسم میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہے۔ زمین کی سطح سمندروں اور فضا کے سورج کی توانائی جذب کرتا ہے اور اس کو منعکس کرنا کسی بھی علاقے کے موسم کی تعین میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر آپ کسی سمندر کے نزدیک رہتے ہیں تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ کے علاقہ کا موسم کسی ریگستانی یا پہاڑی مقام کے موسم سے مختلف ہے۔ ہاں بچوں، سمندر کے پاس کچھ الگ ہوتا ہے، تھوڑے دور پہ کچھ الگ ہوتا ہے موسم۔ سورج کے طلوع اور غروب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ سردیوں میں اندھیرا جلد ہو جاتا ہے اور آپ کو زیادہ وقت ملتا ہے؟ کیا سردیوں میں گرمیوں کے مقابلے میں دن چھوٹے ہوتے ہیں؟ سبق کے آخر میں دیے ہوئے پروجیکٹ کو مکمل کر کے اس بات کو اپنے طور پر پتہ لگانے کی کوشش کیجیے۔ آئیے آب و ہوا کے بارے میں کیا بولتے ہیں انگلش میں؟ کلائمیٹ آب و ہوا کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ماہرین موسمیات ہر روز موسم کے درج کرتے ہیں۔ موسموں کے ریکارڈ پچھلی کئی دہائیوں سے محفوظ کیے جا رہے ہیں۔ اس علاقے کے موسمی پیٹرن کا تعین کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ ایک لمبے عرصے تک، مان لیجیے 25 سال، موسم کا اوسط پیٹرن اس علاقے کی آب و ہوا کلائمیٹ کہلاتی ہے۔ یعنی 25 سال تک کیسے مطلب زیادہ ہوتا ہے کہ کم ہوتا ہے، اسی کے حساب سے اسے پیٹرن کہتے ہیں۔ اگر ہم یہ معلوم کیا بچوں اگر ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ ایک علاقے کا درجہ حرارت بہت زیادہ رہتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس علاقے کی آب و ہوا گرم ہے، اور اگر اسی علاقے میں زیادہ تر دنوں میں موسلادھار بارش بھی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ وہ علاقہ گرم تر ہے، بارش والا ہے۔ جیسے جدول 1، 2 اور 3 میں ہم نے ہندوستان کے 2 مقامات کی آب و ہوا ہے۔ ایک مہینے کا اوسط درجہ حرارت 2 کالموں میں موجود ہے۔ پہلے ہم ایک ماہ کے درجہ حرارت کیے گئے درجہ حرارت کا اوسط نکالتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہم بہت سالوں کے اوسط درجہ حرارت کے اوسط کو شمار کرتے ہیں، اس سے اوسط درجہ حرارت کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ 2 مقامات ہیں جموں کشمیر میں سری نگر اور کیرلا میں وننتا پورم کیرلا میں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں بچوں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سری نگر کا ہے جدول بچوں۔ ہاں، یہ سری نگر ہے اور یہ وننتا پورم کیرلا میں ہے۔ یہ وننتا پورم کیرلا میں ہے اور جموں کشمیر۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اوسط درجہ حرارت، بارش کی درجہ حرارت یہ تھی 97%، 65، 99، 78 یہ ہے۔ اور اوسط درجہ حرارت سب سے کم یہاں کتنی گرمی تھی؟ تو جنوری میں 2.3 تھا اور زیادہ سے زیادہ تھا 4۔
دن میں یعنی صبح میں اتنا تھا صبح میں، جبکہ مائنس 0.6 تھا، تو یہاں پہ 7.8، یعنی یہ اوسط ہے بچوں. یعنی صبح جب دوپہر میں سب سے زیادہ ہوتا ہے. یہاں پہ آپ کو پتہ چلا کہ جولائی میں کشمیر میں سب سے زیادہ جو گرمی رہتی ہے 30% اور ٹھنڈی ہوتی ہے 8%، جبکہ دسمبر میں -1.6 ہوتی ہے اور دوپہر میں 8، یعنی بہت زیادہ ٹھنڈی رہتی ہے. اور بارش بھی بہت زیادہ، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مارچ اور اپریل میں سب سے زیادہ جموں کشمیر میں بارش ہوتی ہے. جبکہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کیرلا وننتاپورم میں جنوری میں ہی 22%، سب سے زیادہ جو ٹھنڈی ہوتی ہے 22%، یعنی یہ بہت زیادہ ہے بچوں. اور زیادہ سے زیادہ دن میں یعنی 30%، فروری میں 22، آپ دیکھ سکتے ہیں مئی مارچ جون جولائی میں 23 ہوتے ہیں، جبکہ دن میں 39، یعنی یہاں کے موسم صحیح رہتے ہیں بچوں. یہاں کے موسم برابر ہیں، رات میں کوئی ٹھنڈی بھی نہیں ہے، دن میں بھی بہت زیادہ گرمی نہیں ہے بلکہ تھوڑی تھوڑی گرمی ہے، اور وہاں ٹھنڈی ہی نہیں آتی ہے. جیسے جب کشمیر میں دیکھ رہے ہیں آپ کو 2%، -2، -6، اس میں -2، -6 نہیں نظر آ رہے ہیں، یہ بہت برابر ہیں، یعنی یہاں پہ ٹھنڈی ہی نہیں آتی ہے برف جیسے. اور بارش کی اوسط جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپریل میں بہت زیادہ ہے 100، یعنی بارش ہوتے رہتی ہے. جون جولائی میں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، اور اکتوبر میں یہ اوسط درجہ حرارت ہے، یعنی سب سے زیادہ اور سب سے کم. تو کیا آپ نے سیکھا بچوں؟ جدول 2 اور 3 کو دیکھ کر ہم کیرلا اور جموں کشمیر کے فرق کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں. ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ جموں کشمیر کے مقابلے میں کیرلا بہت زیادہ گرم اور تر ہے، جہاں سال کے مطلب بارش کچھ حصے میں معتدل گرم اور مرطوب آب و ہوا ہوتی ہے. ملک کے مغربی مثلا راجستھان کے اعداد و شمار یہ ظاہر کریں گے کہ وہاں سال کے زیادہ تر حصے میں درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے، لیکن دوسرے میں جو صرف کچھ ہی مہینے کے لیے ہوتے ہیں درجہ حرارت بہت کم ہوتا ہے. یہ خطہ بہت کم بارش ہوتا ہے. یہاں نمایاں طور پر ریگستان آب و ہوا ہوتی ہے. یہ ریگستان گرم اور خشک ہوتا ہے. شمالی مشرقی ہندوستان میں سال کے زیادہ تر حصوں میں بارش ہوتی ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شمالی مشرق کی آب و ہوا تر ہوتی ہے. آئیے آب و ہوا کے بارے میں جانتے ہیں. آب و ہوا اور توافق. تمام جاندار عضووں پر آب و ہوا گہرا اثر ڈالتی ہے. جانور جن حالات میں رہتے ہیں ان کے مطابق وہ خود کو زندہ رکھنے کے لیے ڈھال لیتے ہیں. بہت زیادہ گرم اور سرد آب و ہوا میں رہنے والے جانور میں خود کو بہت زیادہ گرمی اور سردی سے بچانے کی خوبیاں موجود ہوتی ہے. اپنی چھٹی جماعت کے سائنس کی کتابوں کے سبق نمبر 9 میں تو توافق کی تعریف کو یاد کیجئے. جو خوبیاں اور عادتیں جانوروں کو اپنے آس پاس کے ماحول میں توافق کرنے میں مدد کرتی ہے، وہ ارتقاء کے عمل کا نتیجہ ہے. ارتقاء کے عمل کا نتیجہ ہے. آپ سبق نمبر 9 میں آپ مٹی پر موسم اور آب و ہوا کے اثرات کے بارے میں پڑھے ہوں گے. یہاں ہم صرف جانوروں پر آب و ہوا کے اثرات کے بارے میں پڑھیں گے. چھٹی جماعت میں کچھ مسکنوں ہیبیٹیٹ کے اور جانوروں کے توافق کے بارے میں پڑھا ہوگا. آپ ہوا کے حوالے سے جانوروں کے توافق کی مثال کے طور پر ہم صرف ان جانوروں کو زیر بحث لائیں گے جو قطبی علاقے اور گرم سیر خطوں کے بارانی جنگلوں میں رہتے ہیں. قطبی علاقے جو اوپری حصے، جیسا کہ نام سے پتہ چلتا ہے کہ قطبی علاقے تب شمالی اور قطب جنوبی کے نزدیک واقع ہے. کینیڈا، آئس لینڈ، ناروے اینڈ سویڈن، فن لینڈ، الاسکا، USA،
اور روس کا سائبریا کا خطہ اور کچھ دوسرے مشہور علاقے جو قطبی خطوں میں واقع ہیں۔ ہندوستان، ملیشیا، انڈونیشیا، برازیل، ریپل ریپبلک آف کانگو ریپبلک آف کانگو، لیریا، یوگانڈا اور نائجیریا، اور وہ ملک ہے جہاں گرم شہر بارانی جنگلات پائے جاتے ہیں۔ تو یہ سرگرمی دو ہم اس کے بارے میں اچھی طرح جانکاری حاصل کریں گے کہ دنیا کے ایک نقشے کا خاکہ لیجئے، قطبی خطوں پر نیلے رنگ سے نشان لگائیے اور اسی منطقہ حارہ کے خطوں پر لال رنگ سے نشان لگائیے، یعنی جو گرم علاقے ہیں، قطبی خطے۔ اب قطبی خطوں کے آب و ہوا انتہائی شدید ہوتی ہے۔ قطبی خطوں آب و ہوا بہت زیادہ گرم ہوتی ہے۔ یہ خطے برف سے ڈھکے رہتے ہیں اور سال کے زیادہ تر حصے میں یہاں شدید سردی ہوتی ہے، بلکہ سردی ہوتی ہے، گرمی نہیں۔ قطبی پر سال کے 6 مہینے میں سورج غروب نہیں ہوتا، جبکہ بقیہ 6 مہینے میں سورج طلوع نہیں ہوتا۔ سردی میں درجہ حرارت -37 ڈگری ہو جاتی ہے تک نیچے چلا جاتا ہے۔ وہاں رہنے والے جانور ان سخت حالات سے توافق کر لیتے ہیں۔ آئیے قطبی ریچھ یعنی بھالو کے بارے میں، پولر بیئر اور پینگوئن کی مثال لے کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کس طرح ان حالات سے توافق کرتے ہیں، یعنی برابری کرتے ہیں، اس میں کیسے جیتے ہیں۔ قطبی علاقے یعنی سرد، بہت زیادہ سرد علاقے۔ چونکہ قطبی ریچھ کے سفید فر یعنی بال ہوتے ہیں، اس لیے وہ برف کے پس منظر میں آسانی سے نظر نہیں آتے۔ یہ انہیں ان کے حملہ آور سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ شکار کرنے میں بھی ان کی مدد کرتی ہے۔ شدید سردی سے بچاؤ کے لیے ان کے اندر فر کی 2 موٹی پرتیں ہوتی ہیں، چادر ہوتی ہے، جلد۔ اس کی جلد کے اندر چربی کی بھی موٹی پرت ہوتی ہے۔ حقیقت میں سردی سے بچاؤ کے لیے ان کی چربی کی پرت اتنی دبیز ہے کہ ان کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی سخت گرمی سے چلنے کے لیے اکثر آرام کرنا پڑتا ہے، یعنی بہت زیادہ ان کے گرمی لگتی ہے، اس لیے کہ ان کے اندر چربی بہت ہے اور اوپر سے بال بھی۔ ایک گرم دن میں جسمانی مشقتوں کے سبب ٹھنڈ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس لیے قطبی ریچھ تیرنے جاتا ہے۔ یہ ایک اچھا تیراک ہے، یعنی تیرنے والا ہوتا ہے۔ اس کے نیچے چوڑے اور بڑے ہوتے ہیں، اس کے پنجے چوڑے اور بڑے ہوتے ہیں، پنجہ، جو نہ صرف اس کے تیرنے میں مدد کرتے ہیں بلکہ وہ ان کی مدد سے آسانی سے برف میں چہل قدمی کرتا ہے۔ جب وہ پانی کے اندر تیرتا ہے، پولر بیئر یعنی اور طویل وقفے تک پانی میں رہتا ہے، اس کے اندر سونگھنے کی قوت بہت شدید ہوتی ہے، اس لیے یہ اپنی غذا کے لیے اپنے شکار کو پکڑ لیتا ہے۔ ہم قطبی ریچھ یعنی پولر بیئر، کیا انگلش میں پولر بیئر، قطبی ریچھ، توافق 3 میں ہم دیکھیں گے شکل میں دیے فلو چارٹ کی مدد سے سمجھ سکتے ہیں۔ قطبی خطہ میں رہنے والا ایک اور مشہور جانور پینگوئن ہے۔ پینگوئن ہے۔ شکل 4 میں اس کی جلد بھی بہت سفید ہوتی ہے اور یہ بخوبی سفید ماحول میں اپنے آپ کو آسانی سے ملوث کر لیتا ہے۔ اس میں تو کیا قطبی ریچھ یعنی پولر بیئر اینڈ پینگوئن یاد کر لیجئے بچوں۔ اس میں سردی سے بچنے کے لیے بہت زیادہ چربی ہوتی ہے۔ آپ نے ان کے ایک دوسرے چپک کر گھنٹوں کو سمیٹ کر بیٹھنے کی تصویریں دیکھے ہوں گی۔ یہ وہ خود کو گرم کرنے کے لیے کرتے ہیں یا خود کچھ یاد کیجئے آپ جب لوگوں سے بھرے ہوئے کسی ہال میں ہوتے ہیں تو خود کو کتنا گرم محسوس کرتے ہیں۔ پتہ چلا؟ یہ دیکھ رہے ہیں بچوں، یہ پینگوئن ہے۔ کیا ہے؟ پینگوئن اپنے آپ کو سکوڑ کے بیٹھتا ہے، ایک دوسرے سے چپک کے، تاکہ وہ گرمی محسوس کرے۔ پینگوئن کے قدم ایسے ہوتے ہیں، ان کے پنجے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں بچوں، تاکہ چلنے میں مدد ملے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ قطبی ریچھ یعنی بھالو،
قطبی ریچھ اس کے اوپر بہت زیادہ بال ہوتے ہیں اور اس کے چمڑے چربی والے ہوتے ہیں، بہت موٹے ہوتے ہیں، 2 پرت ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، سفید پشم سفید برف کے پس منظر میں آسانی سے نظر نہیں آتے، ان کے سفید بال ہیں اور سفید ہی وہ برف ہوتا ہے جو آسانی سے نظر نہیں آتے ہیں۔ اس کے شکاری اور غارت گر آسانی سے اسے نہیں دیکھ پاتے ہیں، یعنی جسے شکار کرتا ہے وہ نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ ان کے فر کی 2 موٹی پرتیں ہوتی ہیں، فر چمڑے، سردی کے موسم میں اسے گرم رکھتی ہے، چربی اس کے جسم کو ٹھنڈے سے بچاتی ہے اور اس کو گرم رکھتی ہے، پوری یاد رکھنا ہے۔ اس کے جلد کے نیچے چربی کی ایک پرت ہوتی ہے، یہ برف پر چلنے میں اس کی مدد کرتی ہے۔ اس کے نیچے لمبے مڑے ہوئے اور دھاردار ہوتے ہیں اس کے پنجے، یہ چلنے مدد کرتی ہے برف پہ۔ یہ بھالو کی ایک شکار کو ڈھونڈنے اور اسے پکڑنے میں مدد کرتی ہے۔ کیا مدد کرتی ہے بچوں؟ اس کے اندر سونگھنے کی زبردست قوت ہوتی ہے جو شکار کو اچھی طرح سونگھ کے پتہ لگاتا ہے اور شکار کرتا ہے۔ تو شکل آپ یہ دیکھ رہے ہیں شکل 6 میں کہ ہجرت کرنے والے پرندے اپنے علاقے میں بہت ہجرت کرنے والے پرندے اڑتے ہوئے، یہ ہجرت کر کے اڑ کے ادھر ادھر جاتے ہیں بچے، یہ پرندے آب و ہوا کے حساب سے اپنے بدلتے رہتے ہیں جگہ۔ قطبی ریچھ پولر بیئر کی طرف پینگوئن بھی اچھی تیراک ہوتی ہے، ان کا جسم آبرخی اسٹریم لائنڈ آبرخی ہوتا ہے اور اسے پیروں میں ایک چھلی ویب ہوتی ہے اور یہ چیزیں ان کو اچھی تیراک میں تیرنے میں مدد کرتی ہے۔ مختلف قسم کی مچھلیاں، کستوری، ہرن، بیل، رینڈیئر، لومڑی، سیل، دھیل اور پرندے دوسرے ایسے جانور ہیں جو قطبی خطوں میں رہتے ہیں۔ یہ بات دھیان رکھنے کی ہے کہ مچھلیاں لمبے وقفے تک ٹھنڈے پانی میں رہ سکتی ہیں، پرندوں کو زندہ رہنے کے لیے گرمی چاہیے۔ جب سردی آتی ہے تو وہ گرم علاقوں کو کوچ کر جاتے ہیں اور سرد ختم ہونے کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ شاید ہندوستان ایسے بہت سے پرندے کی منزل ہیں۔ آپ نے سائبر یا کہ کرین کے بارے میں ضرور سنا ہوگا، جو سائبریا سے راجستھان میں بھرت پور اور ہریانہ میں سلطان پور اور کچھ شمالی مشرقی مرطوب علاقے اور دوسرے ہندوستان کے کچھ دوسرے حصوں میں آتے ہیں، راجستھان میں۔ تو بچوں کیا آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں ہم ضرور پڑھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کچھ مہاجر پرندے یعنی ہجرت کر کے اپنی پناہ گاہوں میں شدید آب و ہوا کے اثرات سے بچنے کے لیے 1500 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں۔ عام طور پر وہ بہت اونچا اڑتے ہیں جہاں ہوا کا بہاؤ ان کی معاونت کرتا ہے اور ٹھنڈی حالات ان کے اڑان عضلات سے پیدا ہونے والی گرمی کو بخیرنے میں اس کی مدد کرتی ہے، یعنی بہت اوپر چلے جاتے ہیں، پھر ہوا جو ہے اڑا کے ان کو خود بخود لے جاتا ہے۔ لیکن یہ بات ابھی تک راز بنی ہوئی ہے کہ مہاجر پرندے سال در سال ایک ہی مقام پر کس طرح آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان پرندوں میں سمت کو محسوس کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ کس سمت میں اڑنا ہے۔ کچھ پرندے شاید زمینی نشانات کو اپنے رہنمائی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بہت سے پرندے دن میں سورج اور رات میں ستاروں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ثبوت ہیں کہ پرندے سمت پتہ لگانے کے لیے زمین کے مقناطیسی خطوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اور نہ صرف پرندے بلکہ دودھ پلانے والے جانور، مختلف قسم کی مچھلیاں اور کیڑے مکوڑے بھی موسم کے اعتبار سے زیادہ مہمان نواز آب و ہوا کی تلاش میں ہجرت کرتے ہیں۔ بچوں ان کو پتہ لگ جاتا ہے، وہ اپنا سمت پتہ لگا لیتے ہیں کہ کدھر گرمی ہے کدھر ٹھنڈی ہے، اسی کے حساب سے وہاں چلے جاتے ہیں۔ اب پہلے کیا مچھلیاں اور تیتلیاں بھی پرندوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔
گرم سیر بارانی جنگل. شیر بارانی جنگل کیا ہے؟ گرم سیر خطہ عام طور سے گرم آب و ہوا والا ہوتا ہے کیونکہ اس کا محل وقوع خط استوا کے آس پاس ہوتا ہے. سب سے زیادہ ٹھنڈی مہینے میں بھی درجہ حرارت 15 سیلسیس سے زیادہ ہوتا ہے. ٹھنڈی میں بھی. تپتی گرمی کے موسم میں درجہ حرارت 40 سیلسیس سے زیادہ ہو سکتا ہے. دن رات سارے سال تقریباً برابر وقفہ کے ہوتے ہیں. ان خطوں میں بہت بارش ہوتی ہے. ان خطوں کے ایک خصوصیت بارانی جنگل ہے. اس خطے کے بارانی جنگل ہندوستان میں آسام اور مغربی گھاٹوں آسام میں ہوتے ہیں اور مغربی گھاٹوں شمال مشرق ایشیا وسطی امریکہ اور وسطی افریقہ میں پائے جاتے ہیں. لگاتار گرمی اور بارش کی وجہ سے یہ خطہ بڑے پیمانے پر پیڑ پودوں اور جانوروں کے لیے سازگار ہے. بندر بوزنا بیدم بندر گوریلا شیر چیتے ہاتھی تیندو چپکلیاں سانپ پرندے اور کیڑے مکوڑے بارانی جنگل کے قابل ذکر جانور ہیں. یعنی وہاں موسم برابر ہمیشہ گرمی ہوتا ہے. آئیے ہم گرم اور مرطوب آب و ہوا میں ان جانوروں توافق کے بارے میں جانیں. بارانی جنگلوں کی آب و ہوا اس لیے بہت زیادہ مفید ہے کہ یہاں طرح طرح کے جانور ہیں اور ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. کیونکہ جانور کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے رہنے اور کھانے کے لیے زبردست مقابلہ ہوتا ہے. بہت سے جانور پیڑوں پر رہنے کے لیے توافق کر لیتے ہیں. سرخ آنکھ والا مینڈک شکل 7 میں اپنے قدموں میں چیک والی پیڈ بنا لیتا ہے. چیک والی جو اس کے پیڑوں پر چڑھنے میں مدد کرتی ہے جن پر وہ رہتا ہے. اب بتاؤ بچوں، وہ بھی پیڑ پر چڑھ جاتے ہیں. پیڑوں پر پرندے کی رہائش میں مدد دینے کے لیے شکل 8 میں ان کی ایک لمبی دم ہوتی ہے جو شاخوں کو پکڑنے میں مدد کرتی ہے. ان کے ہاتھ پیروں کی بناوٹ ایسے ہوتی ہیں جس سے یہ جو شاخوں کو آسانی سے پکڑے رہتے ہیں. چونکہ غذا کے لیے کافی مقابلہ ہوتی ہے اس لیے کچھ جانور اس غذا کو حاصل کرنے کے لیے توافق کر لیتے ہیں جو ان کی پکڑ سے دور ہوتی ہے. ایک اہم مثال ڈوکن کمزور ہوتی ہے. جو ڈوکن کمزور ہوتی ہے اس کا وزن نہیں سنبھال سکتی. گرم سیل خطے کے بہت سے جانور زبردست قوت سماعت تیز نظر موٹی اور ایسے رنگ کی جلد ہوتے ہیں جو آس پاس کے ماحول سے ہم آہنگ ہو کر خود کو دشمن کی نظروں سے چھپانے میں مدد کرتی ہے. یہ اپنے حملہ آور سے انہیں کو بچاتے ہیں. مثال کے طور پر بڑی بلیوں چیتا اور شیر کی جلد موٹی اور قوت سماعت زبردست ہوتی ہے. یعنی سنتے ہیں اچھے. تو یہ ٹوکن کے بارے میں دیکھ رہے ہیں ان کے رنگ کتنا ہے کہ اب وہ ہرے ہوتے ہیں اور ہرے پیڑوں میں چھپ جاتے ہیں آرام سے. اور لائن یہ دیکھیے آرام سے چھپ کیا پتہ ہی نہیں چلتا ہے. اور یہ بیگن کیا بولتا ہے میڈک دیکھیے میڈک کے پیر بھی ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ درخت پہ چڑھ جاتا ہے. اور ان کے ایک نیورلینڈ بندر کے بہت بڑا یہ وہ ہوتا ہے بچوں پیچھے پونچھ ہوتا ہے پونچھ جس کی وجہ سے اچھی طرح پکڑ لیتا ہے وہ. تو پرندے کی ہے جس کی ایک لمبی اور بڑی چونچ ہوتی ہے. یہ چونچ ٹکن کی پھل والی شاخوں تک پہنچنے میں مدد کرتی ہے. جو خوبصورت دیگر اتنی اعوذ باللہ من الشیطان. تو لائن کے بارے میں پڑھیں گے. لائن ٹیلی ڈرلنگو لائن ٹائلڈ ماکیوک یعنی جس کے ٹائلڈ مطلب جس کے لمبے وہ پونچھ ہوتے ہیں جس کو داڑھی والا ایپ بیئر ایپ بھی کہا جاتا ہے. داڑھی والا ایپ مغربی گھاٹوں کے بارانی جنگلوں میں رہتا ہے. اس کے سب سے اہم خوبی اس کے چاندی کی طرف سفید گردن کے بال عیال ہے جو سر کے آس پاس گردن سے نیچے تھوڑی تک پھیلی رہتے ہیں. یہ
اوپر چڑھنے والے جانور ہوتا ہے اور اپنی زندگی کا زیادہ حصہ پیڑوں پر گزارتا ہے۔ یہ خاص طور سے پھل کھاتا ہے۔ یہ بیج، چھوٹے پتے، تنا، پھول اور کلیوں کو بھی کھاتا ہے۔ یہ پیڑ کی چھال کے نیچے کیڑے مکوڑوں کو بھی تلاش کرتا ہے۔ چونکہ اسے ضرورت بھر کھانا پیڑوں پر دستیاب ہو جاتا ہے، اس لیے مشکل سے ہی نیچے آتا ہے۔ اب ہاتھی کے بارے میں پڑھیں گے، آئیے بچوں۔ ہاتھی ہندوستانی گرم سیربانی جنگلوں کا ایک بہت مشہور جانور ہے۔ گرم جنگل، اس نے بہت سے نرالے طریقوں سے برانی جنگلوں کے حالات سے توافق کر لیا ہے۔ اس کی سونڈ کو دیکھیے، اس کو یہ بطور ناک استعمال کرتا ہے کیونکہ اس میں سونگنے کی زبردست قوت ہوتی ہے۔ سونڈ کو یہ اپنا کھانا حاصل کرنے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے لمبے باہر نکلے دانت اصل دانتوں کے بدلے ہی کام آتے ہیں۔ یہ پیڑوں کی چھال کو چیر سکتا ہے۔ اس کے ہاتھی کھانا پسند کرتا ہے پیڑوں کو چیر کے، اس لیے غذا حاصل کرنے کے لیے مقابلہ آرائی کو ہاتھی زیادہ بہت طریقوں سے کنٹرول کر سکتا ہے۔ ہاتھی کے بڑے بڑے کان بہت ہلکی آواز کو سننے میں اس کی مدد کرتی ہے، ساتھ ہی بارانی جنگلوں کی گرم اوتر ہوا میں اسے ٹھنڈا رکھنے میں معاون کرتی ہے۔ بارانی جنگل بچوں، ہندوستانی ہاتھی، اس کے بڑے بڑے جو کان ہوتے بچوں، بہت باریک باریک چیزیں وہ سن لیتا ہے، اور وہ جو دانتوں سے پیڑوں کو پھاڑ دیتا ہے اور اسے کھانے میں مدد کرتا ہے۔ تو کچھ کلیدی الفاظ یعنی کی بورڈ پڑھ لیتے ہیں۔ نیا توافق، ایڈیپٹیشن، یاد کر لیجیے، توافق یعنی برابر کر لیتا، اپنے آپ کو اس چیز میں ڈھال لینا، توافق کر لینا، ایڈیپٹیشن۔ آب و ہوا، کلائمیٹ، موسم کے عناصر، ایلیمنٹ آف ویدر، ویدر کا مطلب موسم، عناصر، ایلیمنٹ، رطوبت، ہیومیڈیٹی، رطوبت یاد کر لیجیے، ہیومیڈیٹی، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت، میکسیمم ٹیمپریچر، ہجرت، مائگریشن، ہجرت کے بارے میں یاد کر لیجیے، ہجرت کس کو بولتے ہیں؟ مائگریشن کو۔ کم سے کم درجہ حرارت، منیمم ٹیمپریچر، قطبی ریچ، پولر ریجن، گرم سیر بارانی جنگل، ٹروپیکل رین فورسٹ، ٹروپیکل رین فورسٹ، گرم سیربانی جس میں بارش ہوتی رہتی ہے، ٹروپیکل رین فورسٹ، گرم سیر خطہ، ٹروپیکل ریجن، خطہ، ریجن۔ موسم، ویدر کا مطلب جانتے ہیں بچوں، تو مائگریشن یاد کر دیا، ایڈیپٹیشن۔ آپ نے کیا سیکھا بچوں؟ درجہ حرارت، رطوبت، بارش اور باد کی رفتار سے متعلق کسی مقام کے روزمرہ کے فضائی حالات کو اس علاقے کا موسم کہتے ہیں۔ درجہ حرارت، رطوبت، بارش اور اس کے روزمرہ جیسا ہوتا ہے اسی کو آب و ہوا کہتے ہیں۔ کوئی بھی 2 دنوں یا ایک ہفتے کے بعد دوسرے ہفتے کا موسم عام طور سے ایک جیسا نہیں رہتا، یہ ظاہر سی بات ہے۔ عام طور سے دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت دوپہر کے بعد کا ہوتا ہے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت صبح سویرے کا ہوتا ہے۔ سورج طلوع اور غروب ہونے کے وقت دوران سال تبدیل ہوتی ہیں۔ موسم میں تمام تبدیلیاں سورج کی وجہ سے ہوتی ہیں بچوں۔ ایک لمبے عرصے، مان لیجیے 25 سال تک ریکارڈ کیے گئے اوسط موسم پیٹرن کو اس علاقے کے آب و ہوا کہتے ہیں۔ 25 سال کے مطلب نسبہ، پرسنٹیج کو بولتے ہیں پیٹرن۔ گرم سیر اور قطبی خطے زمین کے 2 ایسے خطے ہیں جہاں شدید ترین آب و ہوا کی حالت ہوتی ہے۔ گرم سیر اور قطبی خطے، جانور ان حالات سے توافق کر لیتے ہیں جن میں وہ رہتے ہیں۔ قطبی خطے تمام سال بہت ٹھنڈے رہتے ہیں۔ 6 مہینے سورج طلوع نہیں ہوتا قطبی خطے میں بچوں۔ قطبی خطوں کے جانور اپنی اہم خصوصیات مثال کے طور پر سفید فر، سونگھنے کا تیز احساس، جلد کے نیچے چربی کی پرت ہوتی ہے بچوں۔
نقل و وطن ہجرت سخت ٹھنڈے حالات سے بچنے کا ایک اور ذریعہ ہے۔ مہمان نواز آب و ہوائی حالت کی وجہ سے پیڑ پودوں اور جانوروں کی بہت بڑی آبادی گرم سیر خطے کے بالائی جنگلوں میں پائی جاتی ہے۔ تو بارانی جنگلوں کے جانور اس طرح سے توافق کرتے ہیں کہ وہ مختلف قسم کے کھانوں کو کھا کر غذا اور مشن کے لیے مقابلے کو قابو میں رکھتے ہیں۔ پیڑوں پر رہنا لمبی دموں کی افزائش، لمبی اور بڑی چونچیں، چمکیلے رنگ، تیکھے انداز، اونچی آوازیں، پھولوں کی غذا، احساس قوت سماعت، تیز نگاہ، موٹی جلد، اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے خود کو بدل لینے کو خوبیاں، گرم سیر خطے میں رہنے والے جانور بارانی جانوروں کے کچھ توافق کے عمل ہیں۔ مشقیں، یہ مشق کرنا ہے بچوں، ویڈیو کو روک کے مشق کر لیجئے۔ اور ایسے ہمارا آج کا سبق نمبر 7 ختم ہوا۔ پروجیکٹ بھی کرنا ہے بچوں۔ کیا آپ جانتے ہیں بارانی خطے زمین کے تقریباً 6% حصے پر مشتمل ہے، لیکن ان میں دنیا کے آدھے سے زیادہ جانور بستے ہیں اور تقریباً دنیا کے 2/3 پھولدار پودے وہاں پائے جاتے ہیں، لیکن یہاں کی بیشتر زندگی ابھی ہمارے لیے نامعلوم ہے۔ بارانی خطے سطح زمین کے تقریباً 6 حصے پر مشتمل ہے، جس پہ ہم نہیں رہتے ہیں اور رہنے کے لیے ہمارے لیے صحیح بھی نہیں ہے، اور اس طرح سمجھ میں نہیں آیا کچھ بچوں تو آپ مجھے کمنٹ کیجئے تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھا سکوں۔ اور اس طرح الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 7ویں کلاس کے 7ویں سبق نمبر 7 ہمارا کمپلیٹ ہوا بفضل اللہ۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ ان لوگوں تک شیئر کریں جو سائنس کو ہندی اور انگلش میں پڑھنے میں مشکل ہوتا ہے، اور اردو ان کے لیے آسانی ہوتی ہے، جیسے مسلم اور مائنورٹی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بھیجیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت